is because اللہ میرے قریب ہے. یعنی ایک مسلمان کو جو امپورٹنس ہے نا وہ تو اس لیے فیل ہوتی ہے کہ میں رب کو جب بھی پکاروں میری بات تو سنے گا, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور ایون آپ دیکھ لیں, میں یار سبحان اللہ, میں بتاتا ہوں آپ کو ایک کیس. ایک سسٹر کا مجھے میسج آیا تھا اور شی واز ویری مچ ڈپریسڈ, اور ان کے گھر والے بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کر رہے تھے ان کے اوپر. مطلب شی واز ہیونگ اے ٹیریبل لائف, ڈائیورس تک بات پہنچی ہوئی تھی, ہسبینڈ ظلم اور زیادتی کر رہا تھا. یعنی عجیب, اٹس اے لانگ اسٹوری, ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے ان کا انسٹاگرام پہ میسج آیا تھا نا, میں نے دیکھا برو لائف واز آن, آئی واز امیزڈ. میوزک ہے, اپنا بہترین لائف اسٹائل پورٹری کرنا ہے, اینڈ آئی واز لائک یار یہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہیں یا مجھے غلط جھوٹ بتا رہی ہیں, مجھے پتہ نہیں کہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں فضول میں, یا یہ بالکل اٹ واز بائی پولر کہ وہ ایسے. اور آپ سبحان اللہ, صحیح بات ہے کہ جب لوگ آج کل گیم جو ہے نا فیم اور لائکس کی ہے, اللہ معاف کرے, تو جو فیمس ہے نا پیپل آر فالوئنگ دیٹ پرسن. ایون پرانے دور میں بھی ایسا تھا. مریم نام کی ایک خاتون ہے, یونیورسٹی مسلم خاتون تھی, وہ یونیورسٹی بنائی انہوں نے. اور جب بھی لوگ مسلمان گریجویٹ کر رہے تھے, دا فرسٹ یونیورسٹی واز میڈ بائی مسلم گرل. جی ایسے ہی ہے. جب مسلمان گریجویٹ کر رہے تھے تو وہ ان کا اسکالرلی جو ڈریس ہوتا ہے نا, جس سے عرب امام پہنتے ہیں, خانہ کعبہ کے امام پہنتے ہیں ثوب, اور اس کے اوپر جو ایک ثوب ہوتا ہے اور وہ سارا ایک روب ہوتا ہے ایگزیکٹلی, اور شماغ. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ قرآن رکھتے تھے سر کے اوپر, ٹھیک ہے. اٹ واز اے پارٹ آف کلچر, کوئی دین کا حصہ نہیں تھا کہ اب تم نے ڈگری کر لی ہے, اب تم نے اس قرآن کے سائے میں زندگی گزارنی اور احکامات کرنے ہیں. سنس دیٹ واز دا لیٹ ٹائم آف اسلام, اس کے بعد یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو کیپس ہیں آج, گریجویشن کیپس ہیں جو بلیک کلر کی ود وہ قرآن کی, وہ بیسیکلی قرآن کی ریپلیکا ہے وہ. اور اس میں ایک اور یہ بھی تھا کہ تم جتنے مرضی بھی فن خواہ بن جاؤ نا, جتنے مرضی نالجبل ہو جاؤ, قرآن will always be above you. قرآن the knowledge this book has is flawless. تم فلاڈ ہو سکتے ہو مگر this is flawless. اور قرآن کی جو ایک نشان لگانے کے لیے پتلی سی لٹکی ہوتی ہے تار سی, وہ ان کا جو یہ لٹک رہا ہوتا ہے نا کیپ کے ساتھ, وہ ہوتا ہے. اور شاید وہ جو ایک ڈریس پہنتے ہیں بلیک کلر کا. سو یہ ایسے تھا کہ جو ملک جس طرح سے رول کر رہا ہوتا ہے نا, آج وہ دور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آج ہی بدل اسلام غریباً و سیعود غریباً کما بتا, غریب ہو چکا ہے, اجنبی ہو چکا ہے. واللہ میں تو سوچتا ہوں کہ جو لبرلز آج کل بنے پھیرے نا, سیکولرز اور فیمنسٹ 35-36 خواتین ہیں, یہ اگر اس دور میں پیدا ہوتی نا جس دور میں اسلام کا عروج تھا, ابھی کیا مسلمان ہوتے یہ لوگ. صحیح بات ہے. کیوں؟ بیکاز دے گو ود دی فلو. آج فلو اس طرف ہے, آج پاور اس طرف ہے, تو یہ ان کے بلے بلے کر رہے ہیں, ان کے وہ کر رہے ہیں. اگر اسلام یہ کچھ سال پہلے پیدا ہوتے نا تو کہتے ہیں یار اسلام نے جو ترقی کی ہے نا, اسلام کے بول بالا ہے. یہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں اٹ از یور نروز آر بینگ ٹیسٹڈ, کہ اصل تمہارے رول ماڈلز یہ ٹونی اسکاٹ تھا, بریڈ پٹ تھے, لینارڈو تھے, یا ابو بکر, عمر خالد. آپ نے رول ماڈلز کی بات کی, نبی وسلم کی حدیث ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایمفیسائز دس پوائنٹ. اور یوتھ سنتی ہے, اور عبداللہ, امت اللہ, ہماری بہنیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, مسلمان لوگ ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یار آپ کے رول ماڈلس کون ہیں, کیونکہ زابر نے اسٹارٹ کیا رول ماڈلس کون ہیں. اور رول ماڈلس اگر ہم اپنے سلیکٹ کرتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, تو صرف یہاں تک ہے, ایسا نہیں ہے. نبی وسلم کی حدیث ہے, صحابی نے آگے نبی وسلم سے پوچھا کہ وین ول دا آور بی, ڈے آف ججمنٹ کب ہوگی, تو نبی وسلم نے جواب دیا وہ تو ہوگی, واٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار دیٹ. تو پوچھا نبی وسلم نے, تو صحابی نے کہا only the love of Allah and his messenger صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپلائی کیا, you will be with those who you love. انک مع من احببت. بالکل, you will be with those who you love, whom you love. and the صحابہ کرام اس کے بعد کہتے ہیں ہم اس کے بعد اتنے ڈیلائٹڈ ہو گئے کیونکہ ہمارا تو محبت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری تو محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق, ہماری تو محبت ہے حضرت عمر الفاروق. مالک کے الفاظ ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آج تک ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی یہ ہوئی, because we knew we used to love Allah and his messenger and Abu Bakr and Umar. اور جو محبت آپ یہاں پہ کرتے ہیں نا, یہاں تک نہیں رہے گی. You will be with those on the day of judgment. So please اپنے جو رول ماڈلز ہیں, اپنی جو محبت ہے وہ اس کے ساتھ کریں جن کے ساتھ آپ اس دن قیامت والے دن ہونا چاہتے ہیں. If you love Tupac and Beyonce and Justin Bieber and Lady Gaga, جہاں پہ وہ ہوں گے وہیں پہ. میں آپ کو بتاؤں ایک اور حدیث جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو قیامت کے دن جب یعنی قیامت کے قریب جو وقت ہوگا نا, اس میں جو سب سے ادنا لوگ ہوں گے نا
وہ تمہارے لیڈرز ہوں گے. لیڈر سے مراد یہ کہ تمہارے رول ماڈلز ہوں گے, تمہارے آئیڈیلز ہوں گے. اور سب سے ادنا لوگوں سے مراد یہ تھی کہ یعنی اس زمانے میں نا جو سب سے ادنا لوگ ہوتے تھے نا وہ ہوتے تھے یہ جو کورٹ جسٹرز ہوتے ہیں, یعنی جو ہوتا ہے نا کہ جو مطلب سوسائٹی میں بس بادشاہ کو ہنسانے کے لیے کوئی بندہ آ گیا, جوکرز ہیں, مراسی شراسی جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے تھے ادنا. مطلب دیکھو نا ایک سیکورٹی گارڈ ہے نا, وہ بھی کچھ کر رہا ہے, وہ بھی پہرا دے رہا ہے, وہ بھی ریسپیکٹیبل پروفیشن تھا کہ یار یہ گارڈ ہے, یار یہ سولجر ہے, فلاں بندہ جو ہے وہ بادشاہ کا وزیر ہے, یہ جو ہے نا فلاں بندہ ہے, ویلیو ایڈیشن. ہاں تو آل آف دیز پیپل, ایون وہ بندہ روٹیاں لگا رہا ہے نا تو یہ ویلیو ایڈ کر رہا ہے پوری سوسائٹی کے اندر. سو دیز ور پیپل ہو ہیڈ سم کائنڈ آف ورتھ. لیکن جن کو سمجھا نہیں جاتا تھا کچھ بھی, وہ تھے کہ یار یہ بس ایسی مراسی شراسی جوکر قسم کے لوگ ہیں. وہ بادشاہ کی نا تعریف کیا کرتے تھے, بادشاہ کی پریز میں بس وہ کلمات کہہ رہے ہیں, اور وہ ان کا رول یہ تھا کہ بادشاہ کا مین کام سارا یہ ہے, بس بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے یہ لوگ فیچر کرتے ہیں جسٹ ٹو کیپ ہم انٹرٹینڈ. تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ٹائم آئے گا نا اس میں جو تمہارے سب سے ادنا لوگ ہوں گے وہ ہمارے سب سے ٹاپ پہ چلے جائیں گے. میننگ کہ ابھی ہمارا دیکھیں نا جو سیلیبریٹی انڈسٹری ہے جو آپ کے سامنے ہے اس میں کون لوگ ہیں؟ دیز آر دا پیپل جو کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جو بھی ایکٹر, سنگر, ڈانسر, میوزیشین, یہ اس وقت ہمارے رول ماڈلز ہیں. آرٹسٹ کہتے ہیں, آرٹسٹ کہتے ہیں ان کو, آئیڈلز کہتے ہیں. امریکن آئیڈل, برٹش آئیڈل, پاکستان آئیڈل, انڈین آئیڈل, یہ آئیڈلز ہیں. دیز آر آئیڈلز دیٹ آر ورشپڈ اینڈ پیپل. وہ فینس کیوں بنتے ہیں لوگ ان کے؟ اتنے ڈائی ہارڈ فینس بن جاتے ہیں کہ وہ اپنے کمروں میں پوسٹر اور وال پیپرز اور لٹرلی لوگ ان کے ایونٹس پہ جا کے بے ہوش ہو رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف دیٹ آئیڈل ورشپ. مرے بھی ہیں, مر جاتے ہیں. مجھے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نا اس میں 2 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ہمارا اس وقت سچویشن ہے نا, کرنٹ سچویشن, یہ ایک تو بائی ڈیزائن بھی ہے. یہ جان بوجھ کے ہمیں یہاں کیا گیا, ہمیں جان بوجھ کے اپنے ہیروز سے ہٹایا گیا ہے اور ہمیں آلٹرنیٹیو ہیروز دیے گئے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے کسی قوم کو فتح کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے جو نوجوان نسل ہے ان کو بے راروی اور فحاشی اور اس پہ لگا دو, جیسے کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یو ول ریئلائز کہ واقعی میں ایسا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ میں بچپن میں نا بڑا حیران ہوتا تھا کہ کسی ریسٹورینٹ میں آپ جا رہے ہیں نا, کسی دیسی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں جو ذرا فینسی ریسٹورینٹ ہے, تو وہاں پہ جو شخص دروازہ کھولتا تھا نا وہ ایک بونا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, وہ ایک بونا ہوتا تھا اور اس نے پہنا ہوتا تھا, یعنی اچکن پہنی ہوئی ہے, کلا پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, شیروانی پہنی ہوئی ہے. یہ جو لباس پہنا تھا نا یہ نوابوں کا لباس تھا, ہمارے یہاں لوکل پاکستان کے, یعنی چودھریوں کا لباس تھا, یہاں کے راجوں کا لباس تھا. دس واز دا لباس آف دا ایلیٹ آف سوسائٹی, دا نوبلٹی آف سوسائٹی. اچھا, گورے نے آپ کو کیا لگتا ہے یہ تکے پہ ہوا ہے جان بوجھ کے, یعنی شارٹ ہائٹ والے, کیونکہ جب آپ سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو ہائٹ کا ڈفرنس ہوتا ہے, یعنی اف یو آر ٹالر پرسن یو کمانڈ اے بٹ مور ریسپیکٹ ان دیٹ روم, رائٹ. اچھا, تو انہوں نے جان بوجھ کے چھوٹا ہائٹ کا بندہ رکھا اور اس کو پہنا دیا, یعنی وہ لباس جو کہ پگڑی پہنا دی, اور وہ بھی اتنے لمبے, وہ اس والے. اچھا, اور اب جو بھی بندہ آ رہا ہے وہ اس کو نیچے دیکھ رہا ہے. مطلب میں بات کر رہا ہوں فزیکلی یو آر لوکنگ ڈاؤن آن ہم, not just metaphorically, literally looking down, اور وہ آپ کو جی کر کے ریسیو کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ اندر جاتا ہے, اور پھر اندر جب آپ جائیں گے تو اندر اٹس اے سوٹ اینڈ ٹائی ایونٹ. میں نے اپنے پیرنٹس کے نا ایک دفعہ بہت مائنڈ پک کیا, میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ بتائیں کہ یعنی مری میں کیا ہوتا تھا اور یہاں کیا ہوتا تھا. پھر بتاتے تھے کہ بیٹا وہاں پہ مری میں ایک سیمز ہوٹل ہوتا تھا, وہاں پہ اٹ واز لائک وہاں پہ کپل ڈانسنگ ہوتی تھی, وہاں پہ ایسے آپ سمجھتے ہیں میں یعنی پیرس کی بات کروں, دس از پاکستان, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایون شرابیں چلتی تھیں, سارا کچھ ہوتا تھا. وہ تو ضیاء الحق کے دور میں آ کے پھر یہ بین لگے, تو ادھر جو تھا نا یہ ہوتا تھا, اور وہاں پہ اٹ واز اونلی سوٹ اینڈ ٹائی, nothing else. You only would go in wearing suit and tie, and the door is being opened by a dwarf جو کہ آپ کے نوبلز کے لباس میں وہاں پہ کھڑا ہے. اور آہستہ آہستہ ہماری پوری ایک جنریشن کو انہوں نے بتا دیا کہ گورا جو ہے نا, گورا الٹیمیٹ ہے, گورا از الٹیمیٹ. یعنی آپ نے اگر انگلش بولنی ہے, فرفر آپ نے انگلش بولنی ہے, آپ نے سوٹڈ بوٹڈ ہونا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یعنی گورے کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ سب اول اور آخر سب گورا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا, اب آپ نے اپنے بچوں کو بھی کہا کہ اچھا ہمارا بچہ مدرسے تھوڑی جائے گا, ہمارا بچہ تو انگلش میڈیم اسکول میں جائے گا, اور ہم سارے پھر انگلش میڈیم اسکولوں میں چلے گئے, ہمارے بعد داخلے ہو کے اسلام پڑھے نہ پڑھے ہو کیئرز, ٹھیک ہے. اب ہماری جو بائفرکیشن کی وہ کوئی اردو میڈیم اینڈ انگلش میڈیم, تو اردو میڈیم غریب اور انگلش میڈیم امیر, اور ایون اردو میڈیم سے بھی بیچارہ گیا گزرا جو ہے وہ ہے جو بیچارہ مدرسے میں جا رہا ہے, جو دین پڑھنے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی تو کوئی بیچارہ کہ وہ نہ 3 میں نہ 13 میں, وہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری پوری ایک جنریشن جو ہے نا, میں نے کہا تھا نا بائی ڈیزائن ہوا ہے, پوری ایک جنریشن جو ہے اٹ گرو اپ لوکنگ ایٹ دا ویسٹ ایز اٹس یو نو رول ماڈل, اٹس آئیڈیل. بٹ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میں اپنی آپ کو مثال دوں, میں آئی واز لائک اے ہیوج فین آف دا ویسٹ. مطلب میں ان کی ہالی ووڈ کی فلمیں, کوئی بھی فلم بھی ہوتی تھی نا کہ وہ بھی میں دیکھ لیتا تھا, اور مطلب میوزک کے اندر اور اس کی ایوری تھنگ. تو میں بلکہ جب آسٹریلیا گیا تو میرے کچھ وہاں پہ امیریکن فرینڈس تھے, تو I knew more about America than they did.
They were shocked. They were like, میں ان کو states بتا رہا ہوں, states کے capitals بتا رہا ہوں, سب کچھ بتا رہا ہوں, یہاں پہ یہ وہاں پہ وہ. They were shocked. یار تم امریکہ لگتا ہے کہ تم پیدا ہی وہاں ہو. میں کہا نہیں, of course no, میں تو پاکستان پیدا ہوں. لیکن اتنا زیادہ کلچرلی ہم ایبزارب کرتے ہیں چیزوں کو. سو میں جب وہاں ویسٹ میں گیا ہوں نا, تو میں نے دیکھا کہ یار یہ سب ڈرامے بازی ہیں. یعنی آپ نے اتنا اس کو بگ اپ کیا ہوا تھا, یہ ویسٹ. وہاں جا کے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ سڑکوں پہ ویکینڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور گورا جو ہے نا وہ اپنی وامٹ میں گرا ہوتا ہے, کلب میں لوگ ڈرنک حالتوں میں باہر نکل رہے ہیں, آدھی عوام زمین پہ پڑی ہوئی ہے, اینڈ یو لائک یار میں ان کو فالو کرتا ہوں, یہ جو میرے قدموں میں گرے پڑے ہوئے اپنی وامٹ میں گرے ہوئے ہیں, یہ ان کو فالو کرتا ہوں. آدھی عوام ڈرنک ہے, وہاں بار فائٹس ہو رہی ہیں, واٹس گوئنگ آن. اس قسم کا کلچر جب آپ دیکھتے ہو نا, تو یو گیٹ سو پٹ آف, سو ریپلسڈ بائی اٹ. تو الحمدللہ صاف نہیں کرتے جا بھائی, اپنے آپ کو وہ جو آفٹر یو نو نیچرز کال اپنے آپ کو صاف نہیں کرتے. مسلمان اپنے پاؤں زیادہ دفعہ دھوتا ہے دن کے اندر جتنا یہ اپنا منہ دھوتے ہیں. صحیح بات ہے. اور آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں جی یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ڈرامے بازی ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ رہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی ریئلٹی کیا ہے. سو الحمدللہ ہمیں کسی رول ماڈل کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس ہمارے دین کے اندر جو پروفٹس کی لائفز ہیں وہ ہمارے لیے امیزنگ ہیں, جو صحابہ تابعین کی لائفز ہیں, سب سے پہلے وہ پڑھنا شروع کریں. میں سمجھتا ہوں دیٹس ویری امپورٹنٹ.